آج جمعے کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے دو باتیں میرے ذہن میں تھیں، چونکہ دو ایونٹس ہیں، ایک شب برات اور دوسرا ویلنٹائن ڈے، دونوں ہی 14 فروری کو آ گئے ایک ساتھ۔ سوچتا رہا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ اچھا یہ لگتا ہے کہ بات وہ ہو جو کرنٹ افیئر میں سے ہو، جو تازی خبروں میں سے ہو۔ تو تازی اطلاعات کے مطابق تو دو ہی موضوع تھے، ایک شب برات اور دوسرا ویلنٹائن ڈے، لہذا میں نے ان میں سے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے ویلنٹائن ڈے، کیونکہ میں نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جن سے میں نے مخاطب ہونا ہے اور جس مسجد سے یہ لوگ وابستہ ہیں، شب برات کے حوالے سے سبھی کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید کے اوپر گامزن لوگ ہیں، تو توحید والوں کو توحید سمجھانا یا سنانا۔ بہرحال میں نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے کا موضوع یہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ نوجوان تو اس موضوع سے بالکل واقف ہیں اور معلوم ہے نوجوانوں کو، بزرگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ موضوع کیا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے در حقیقت سادہ سے لفظوں میں سمجھ لیجئے فحاشی کا دن، سادہ سے لفظوں میں سمجھ لیجئے بے حیائی کا دن۔ یہ بے حیائی کا دن پوری دنیا کے اندر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور در حقیقت اس کے پیچھے ایک سازش ہے۔ وہ سازش یہ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیوں میں سے کسی طرح سے حیا کو نکال دیا جائے، کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جائے گا، جب اس کلمہ پڑھنے والے نوجوان کے جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن، یا نوجوان بچی جس کا نام فاطمہ رقیہ کلثوم، جب اس نوجوان بچے اور بچی کے اندر سے حیا کو نکال دیا جائے گا تو پھر بے حیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے حیا انسان سے کسی چیز کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے۔ یہ نوجوان چاہے بچہ ہو یا بچی، اس دن ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کر کے منا کے سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کوئی کام کیا، میں کوئی بہت ہی ماڈرن ہو گیا، جدید دور کے تقاضوں کو میں نے پورا کر کے کوئی بہت ہی بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا۔ اللہ کی قسم، اس نے بے حیائی کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ دن منانا یہی سازش ہے۔ دن منانا یہ بہت بڑی سازش ہے، چاہے وہ ویلنٹائنز ڈے ہو، چاہے وہ انڈیپینڈنس ڈے ہو، چاہے وہ مدرس ڈے ہو، چاہے وہ فادرز ڈے ہو، چاہے وہ لیبر ڈے ہو۔ یہ جتنے بھی دن منانے کی جو رسومات ہمارے ہاں چل نکلی ہے، کبھی ویلنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ سب کافروں کی گھناؤنی سازش ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ کے جو بڑے تھے، آپ کے جو اکابر تھے، سلف صالحین، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، احادیث کے پنوں کو کھنگال کے دیکھ لیجئے، ورقوں کو پلٹ کے دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم دین اسلام میں، صحابہ کے کردار میں، خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دن منانے کا کوئی تصور کبھی رہا ہی نہیں۔ دن منانے کا کوئی تصور نہیں رہا۔ ماں سے محبت کرنے والا مدرس ڈے کے دن اس کے دل میں ماں کی ممتا جاگتی ہے، ماں کو جا کے پھول دے رہا ہے۔ باپ سے محبت کا دعوے دار فادرز ڈے والے دن فادر کو جا کے، اپنے باپ کو جا کے پھول دے رہا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے کے اندر محبتوں کے دعوے دار، اللہ کی قسم، غیر محرم لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پھولوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ یہ کافروں کی سازش ہے۔ مسلمانوں میں دن منانے کا تصور کبھی نہیں رہا۔ اگر دن منایا جاتا، یقین کیجئے، آ رہا ہے نا رمضان، 17 رمضان المبارک کو میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں نے ایک فیصلہ کن مارکا لڑا تھا، جس کو آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ 313 تنہا مسلمان، کمزور، نہتے، بے سر و سامان،
जिनके पास ना वसाइल थे, ना अमवाल था, ना अफराद थे, बेसरो सामानी के आलम के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिरों के मुकाबले में मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर आए थे। 2 घोड़े अल्लाह की कसम, तीसरा कोई घोड़ा नहीं। मुसलमानों की हालत यह थी कि अफराद भी कम, अमवाल भी कम, वसाइल भी कम, लड़ने को हथियार भी कम। कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का होने जा रहा है। काफिरों की तादाद बहुत, काफिरों के पास वसाइल बहुत, मुसलमानों के पास अमवाल कम, वसाइल कम, अफराद कम। लेकिन मेरे रब ने हुक्म दिया, मुसलमानों को लेकर अल्लाह के नबी निकलिए, तारीख रकम कीजिए। मेरे नबी और नबी के मानने वाले बदर के मैदान में पहुंचे। नबी को मालूम था कि हमारी अफरादी कुव्वत कम है। मेरे नबी को मालूम था कि असबाब के लिहाज से हमारे पास कुव्वत कम है। उन सब के बावजूद चूंकि रब का हुक्म था, मेरे नबी मुट्ठी भर मुजाहिदीन को लेकर मैदान बदर में पहुंचे और पहुंच के अपने हाथों को उठा दिया। परवरदिगार, जो कुव्वत थी, जो ताकत थी, जो अफराद थे, अल्लाह सबको लेके बदर के मैदान में आ चुका हूं। रब्बा मदद अब तेरे हाथ में। मेरे जिम्मे था मुसलमानों को मैदान में ले आना, कुफर के मुकाबिल खड़ा कर देना। अल्लाह मैं इकरार करता हूं, ना अफराद, ना अमवाल, ना वसाइल, अल्लाह कुछ नहीं। तेरे वादों पर, तेरी नुसरत पर यकीन है। अल्लाह इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन की मदद फरमा। अल्लाह की कसम है, कुफर इस्लाम का वो फैसला कुन मार्का जिसे आप गज़वा बदर कहते हैं, तारीख के अंदर तलाश करके देखो, फैसला कुन मार्का। लेकिन मुझे कोई बताए कि अगले साल के मुसलमानों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गज़वा बदर डे मनाया हो? नहीं मनाया। बल्कि अगले साल क्या होता है, एक नया मार्के की तैयारी होती है। नया मार्के की तैयारी होती है। मुसलमानों की तारीख इस बात पर गवाह है कि मुसलमानों ने दिन बनाया है, मनाया कोई नहीं। आज मुसलमान दिन मनाने में लग गया, बनाने की फिक्र ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वतन अजीज पाकिस्तान अता किया, आधा पाकिस्तान खो दिया। उसके बाद भी मेरे मोहतरम भाइयों अभी तक दिन मनाने में लगे हुए, दिन बनाने का शौक ही किसी को कोई नहीं। मुसलमानों की तारीख इस बात पर गवाह है कि मुसलमान दिन बनाया करते थे, मनाया नहीं करते थे। आज जब से आपने दिन मनाना शुरू किया, आप दिन मनाना भूल गए। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली बात तो यह कि दिन मनाने का तसव्वुर ही कोई नहीं। वैलेंटाइंस डे हो या मदर्स डे हो या फादर्स डे हो। वैलेंटाइंस डे को आप क्या समझते हैं? मोहब्बतों का दिन। अल्लाह की कसम, इस्लाम की तालीमात को उठा के देखो, इस्लाम ने पूरे साल मोहब्बतों का दर्ज दिया है। इस्लाम ने पूरे साल मोहब्बतों का दर्ज दिया है। मोहब्बत दिखा अपने भाई से, मोहब्बत दिखा अपने बहन से, मोहब्बत दिखा अपनी मां से, अपने बाप से। मोहब्बत दिखाने का शौक है, ये फूल कलियां बूके देने का शौक है, इसकी हकदार तेरी बीवी है। कभी अपनी बीवी को कोई फूल दिया? कभी किसी खावंद ने? मेरा सवाल आपसे, सोचिएगा इस बारे में। मोहब्बतों के दावेदार, अल्लाह की कसम ये वैलेंटाइंस डे कोई मोहब्बतों का दिन नहीं, बेहयाई का दिन है। मोहब्बत करनी है अपनी बीवी से करो। बीवी के साथ झड़कियां, बीवी के साथ बदतमीजी, बीवी को कभी कोई फूल देने वाला नहीं। बीवी की हसरत रह गई कि मेरा शौहर भी कभी मुझको कोई फूल ला के दे। शर्म आती है बीवी को फूल देते हुए? बेहयाई करते हुए शर्म नहीं आती? फहाशी करते हुए शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को, हलाल रिश्ते को फूल दे के अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए शर्म आती है? यह तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। अगर किसी शौहर को अपनी बीवी से अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से बात करते हुए शर्म आती है, ऐसे शौहर को सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। मुआशरा बेहयाई कर रहा है। मुआशरा जनाब अपनी गर्लफ्रेंड को फूल दे रहा है, तू अपनी बीवी को फूल नहीं दे सकता। मोहब्बत का इजहार करना है अपनी बीवी के साथ कीजिए। मेरा एक प्रोग्राम मेट्रो वन पे, बैठक में जुबैर अब्बासी, उसमें मैंने सारे उलमा इकराम को बुलाया, चारों मसालिक के। कल भी वो प्रोग्राम का लिंक मैंने वायरल किया, अगर आपके पास पहुंचा हो। उसमें हमारे शेख माशाल्लाह मुफ्ती माज हनीफ साहब को भी मैंने इनवाइट किया था। देवबंदी आलिम भी, बरेलवी आलिम भी, शिया आलिम भी, चारों को मैंने बिठाया। मौजू यही था, वैलेंटाइंस डे, फहशी। चारों को बिठाने के बाद इस बात पर सारी बात हुई कि जनाब आली, मामला यह है कि मुआशरा बेहयाई के दहाने पर खड़ा है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है इन वैलेंटाइंस डे और फहाशी का दिन मनाने के चक्कर में। असबाब क्या है? असबाब यही है, एक तो ये मोबाइल टेलीफोन, दूसरा
ماں باپ کی غلط تربیت یا اولاد پر بہت زیادہ اندھا اعتماد کرنا. میری اولاد سب سے نیک ہے، میری اولاد سب سے نیک ہے. کوئی بیچارہ کمپلین کرے، شکایت کرے، یار تیری اولاد کی یہ شکایت ہے، اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گا، نہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. ہمیں بری لگتی ہے کہ ہماری اولاد کی کوئی شکایت نہ کرے. نتیجہ یہ ہے کہ اولاد برباد ہو رہی ہے. کوئی نیک بندہ، کوئی سمجھانے والا اگر سمجھا دے کہ بھائی تیری اولاد ایسے ایسے معاملے کے اندر مبتلا ہے، تو وہ بندہ ہمارا دشمن ہو جاتا ہے، نہ کہ اس کا احسان مانے کہ اس نے ہماری آنکھیں وقت پر کھول دی. ہر بندہ اپنی اولاد کو جلا، میری اولاد نیک پارسا، میری اولاد سے اچھی اولاد ہی کوئی نہیں. یہ اندھا اعتماد، اندھا یقین آپ کی اولاد کو برباد کر رہا ہے. موبائل ٹیلی فون، بیٹے نے فرمائش کی بجان موبائل ٹیلی فون چاہیے، 50,000 کا 1,00,000 روپے کا بیٹے کو موبائل لا کے دے دیا. کبھی اس موبائل کے اندر کھنگال کے نہیں دیکھا کہ گوگل پہ کیا سرچ کرتا ہے، یوٹیوب پر کیا دیکھ رہا ہے. اپنی حلال پیسوں سے اس کو حرام کے اوپر لگانے کے بعد یہ باپ مطمئن ہو کے نمازوں کے اندر، سجدوں کے اندر جنتوں کو ڈھونڈ رہا ہے، احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. رب نے تیری ذمہ داری لگائی تھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے بندے خدا خود بھی جہنم سے بچ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا. یہ دنیا عارضی اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی. آج میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی ناگوار گزریں، لیکن اللہ کی قسم بات حق اور سچ ہے. میں نے اور آپ نے اپنی اولاد سے جو آنکھیں بند کی ہیں، یہ اندھا لاڈ پیار، اندھا یقین، اندھا اعتماد آج میری اولاد کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے. وہاں پر علماء اکرام سے میں نے پوچھا اس کا حل کیا ہے. چاروں ہی مسالک کے لوگ موجود تھے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. حل چاروں نے ایک ہی بتایا، یقین کیجئے حل ایک ہی بتایا. وہ حل یہ کہ نوجوانوں کی وقت پہ شادی کر دی جائے، نوجوانوں کے وقت پہ نکاح کر دیے جائیں. اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں. اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کو بے حیائی سے بچاؤ تو اپنے نوجوانوں کے نکاح وقت پہ کر دیجئے. آج یہ باپ سمجھتا ہے کہ رزاق میں ہوں، ابھی 16، 18، 20 سال کا میرا بچہ، اگر میں اس کی شادی کر دوں گا، اس کو کھلا رہا ہوں، کل اس کی بیوی کو بھی کھلاؤں، پھر اس کے بچے آ جائیں گے، بچوں کو بھی میں بھی کھلاؤں گا. وہ اللہ کی قسم رزاق تو تھوڑی ہے، رزاق تو رب ہے. تو عبد الرزاق ہے. یہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت جو رب اس کو رزق دے رہا تھا، دنیا میں آنے کے بعد نہیں دے گا. اتنی زیادہ بدعقیدگی. وہ کھلانے والا تو نہیں، اللہ کی قسم کھلانے والا رب ہے. جو رب اس کو ماں کے پیٹ میں کھلا رہا تھا، دنیا میں آ جانے کے بعد وہ رب اس کو کھلائے گا، اس کے بچوں کو کھلائے گا. تو اس کا نکاح کر کے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، رب اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے گا، معاشرہ فحاشی سے بچ جائے گا اگر نوجوانوں کے نکاح کو وقت پہ کر دو گے. وقت پہ نہیں کرو گے پھر یہ رونا چھوڑ دو کہ نوجوان نسل بے حیا ہو گئی. نکاح وقت پہ نہیں کرو گے، اللہ کی قسم یہ اپنے لیے خود ڈھونڈے گا. دل تو ہے نا میرے محترم بھائیوں، یہ دل نوجوان بچوں کا ہو یا کسی بوڑھے کا ہو، شادی شدہ کا ہو یا غیر شادی شدہ کا ہو، سب کو محبت کی تلاش ہے. یہ فطری عمل ہے. اگر آپ اس فطرت سے اپنا منہ پھیریں گے، اپنی آنکھوں کو پھیریں گے، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہونا. یہ فطری عمل ہے. بچہ نوجوان ہو جائے اس کا نکاح کر دیجئے. میرے نبی نے تو خاص طور پہ نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوجوا، تم میں جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے. اور یہاں پر رک کر ایک بات کروں، استطاعت کا مقصد یہ نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر آپ کے نزدیک استطاعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میرے پاس جب تک میرا گھر نہیں ہوگا، گاڑی بنگلہ موٹر کار نہیں ہوگی، نوکری کوئی اچھی نہیں ہوگی، اس وقت تک میں نکاح نہیں کروں گا کیونکہ میری استطاعت کوئی نہیں. وہ اگر استطاعت کی ڈیفینیشن روپیہ پیسہ درہم و دینار ہوتا، میرے نبی کے پاس وہ صحابی آیا کہ اللہ کے نبی اس عورت کی حاجت مجھے، میرا نکاح کر دیجئے. میرے نبی نے فرمایا حق مہر میں کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا غریب ہوں، فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں. اچھا ایک لوہے کی انگوٹھی لیا، اسے تیرا حق مہر بنا کے تیرا نکاح کر دیتا ہوں.
استطاعت کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہوگی روپیہ پیسہ درہم و دینار، نبی کے نزدیک نہیں. وہ معاشرہ پاک دامن اس لیے تھا کہ اس معاشرے کے اندر نکاح آرام سے ہو جاتے، سادگی سے ہو جاتے. بچہ جوان ہوا، بچی جوان ہوئی، آرام سے نکاح ہو گیا، کہ اتنے آرام سے کہ بعض دفعہ نبی کو نہیں معلوم، صحابی آ رہے سامنے سے، کپڑوں پہ رنگ لگو، اللہ کے نبی نے خیریت ہے کہا، اللہ کے نبی نکاح ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے، نبی کو نہیں معلوم، مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کی دل کی دھڑکن میرے نبی کو نہیں معلوم کہ میرے صحابی کا نکاح ہو گیا ہے. یعنی نکاح اتنا آسان تھا. آج اس نکاح کو مشکل کر دیا، زنا عام ہو گیا، چونکہ میرے نبی کا فرمان تھا کہ نکاح مشکل کرو گے زنا عام ہو جائے گا. اب فحاشی کو کیوں روتے ہو؟ اب کیوں پریشان ہو کہ نوجوان نسل تباہ ہو گئی، گمراہ ہو گئی؟ غلطی بڑوں کی، اللہ کی قسم غلطی بڑوں کی ہے. جب سے بڑوں نے اپنے آپ کو رزاق سمجھنا شروع کر دیا، معاشرہ برباد ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کر لے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ. اس کا وقت پہ نکاح کر لینا اس کی نکاحوں کی حفاظت کا باعث بنے گا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا باعث بنے گا. اس کو اپوزٹ، اس کی ضد سمجھیے، اس حدیث کو الٹ کر سمجھیے، معلوم چل جائے گا ویلنٹائنز ڈے میں فحاشی کیوں ہو رہی ہے. اپوزٹ، ضد. اگر نوجوانوں کو نکاح وقت پہ نہیں کرو گے نگاہیں بھٹکیں گی، شرمگاہ کا غلط استعمال ہوگا. میرے نبی کی ہر بات میں خیر ہے. بہرحال ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ پاک دامن رہے، ہماری بچیاں پاک دامن رہے، ہمارے بیٹے اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کے لیے اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ اپنی نوجوان نسل کے نکاح کو وقت پر کرو. میرے اس فلسفے کو اگر سمجھتے ہیں حق ہے تو اس کو قبول کیجئے، اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے، آج تہیہ کیجئے، فیصلہ کیجئے. جہاں کوئی نیک بچی ملے گی اپنے بچے کا نکاح کر دوں گا، کوئی نیک بچہ ملے گا اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا. اس فیصلے کو قبول کیجئے، یہی حل ہے، دوسرا کوئی حل نہیں. ہم سمجھے کہ میری نوجوان نسل، میرا بیٹا اس سے بڑا حیادار، بڑا پاک باز، بیکار بات ہے. نوجوان ہے، فطرت کے اندر شامل ہے. اب جب فطرت کے اندر شامل ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا منہ مارتا رہے گا، معاشرہ تباہ ہوتا رہے گا. دوسری بات، آپ نگران ہیں، بڑے ہیں، اپنے گھر کے سرپرست ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری کے اندر اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنے گھر کے اندر کے معاملات، اپنی بیوی، ان سب کی نگرانی آپ کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. خالی مسجد میں آ کے 5 نمازیں پڑھ کے، آ کے رمضان کے روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنت مل جائے گی. یہ بیٹا کل قیامت کے دن اگر اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا، ربا میں تو بے عقل تھا، نہ سمجھ تھا، میرے باپ نے کبھی مجھ کو نماز کا حکم ہی کوئی نہیں دیا. اللہ، اسکول نہیں جاتا میرا باپ مجھے مارتا، ٹیوشن نہیں جاتا میرا باپ مجھے مارتا. ربا اس نے پوچھا ہی کوئی نہیں، اس نے میری نمازوں کا مجھ سے کوئی نہیں پوچھا. میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اللہ، میں تو میوزک موسیقی کا دل دادا تھا، میرے باپ نے روکا ہی کوئی نہیں. میں موبائل کے اوپر ناچ گانا، میوزک موسیقی، فحاشی دیکھتا تھا، میرے باپ نے مجھے روکا ہی کوئی نہیں. لاڈ پیار کے اندر لیپ ٹاپ بھی لا دیا، بڑی LCD بھی لا دی، موبائل بھی دلا دیا، ٹیبلٹ بھی دے دیا. اس کے بعد پلٹ کے پوچھا کوئی نہیں، بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ پرواہ ہی کوئی نہیں. حیران ہوتا ہوں اللہ کی قسم اس باپ کی محبت کے اوپر کہ جو دنیا کی اس چھوٹی سی آگ سے جل جانے پہ تڑپ جاتا ہے. بچہ ہاتھوں میں ماچس لے لے، بھاگتا وہ جائے گا، اس کے ہاتھ سے ماچس چھینتا ہے. کیوں؟ بیٹے سے محبت ہے، اپنے آپ کو جلا نہ لے، اپنے آپ کو جلا نہ لے. ہائے، چھوٹی سی ماچس سے تو ڈر گیا، میرا بیٹا اپنے آپ کو جلا نہ لے، تکلیف نہ پہنچا لے. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ جو جہنم کے اندر چلے گا، سوچا ہے کبھی؟ بے حیائی کرنے اور دیکھنے کی وجہ جو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، سوچا ہے کبھی؟
رب کی بغاوتیں کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب رسوا ہوگا، سوچا ہے کبھی؟ یہ سوچ آتی کوئی نہیں، چونکہ آخرت تو دور ہے یار۔ قبر دیکھی کس نے؟ قبر دیکھی کس نے؟ جہنم دیکھی کس نے؟ مزے کرو نہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج جو رب کے عذاب کو سمجھتے ہی کوئی نہیں کہ دیکھا جائے گا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا، کوئی فکر ہی کوئی نہیں، نہ باپ کو نہ بیٹے کو۔ چونکہ آخرت دیکھی کس نے؟ جہنم دیکھی کس نے؟ ہاں ماچس کی تیلی دیکھی ہے، اللہ اکبر، ماچس کی تیلی دیکھی ہے کہ اس سے میرا بیٹا چل جائے گا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں جو جلے گا اس کا کوئی ہوش نہیں، چونکہ وہ دیکھا کوئی نہیں۔ اس کا مقصد غیب کے اوپر ایمان کوئی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ غیب کے اوپر یقین کوئی نہیں۔ اگر غیب کے اوپر، آخرت کے اوپر، قبر کے اوپر، جہنم کے اوپر یقین ہوتا، یہاں نہیں تڑپتا کہ یہاں تو ماچس کی تیلی سے ذرا سا چلے گا، لیکن ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جب یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ میری محبت کیسی محبت، اپنی اولاد کے ساتھ کیسی محبت۔ میرے محترم بھائیوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولادوں پر، بیوی بچوں پر توجہ دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کو برا لگتا ہے، لگتا رہے کہ باپ نے مجھ سے موبائل ٹیلی فون چھین لیا، کوئی مسئلہ نہیں، برا لگتا ہے، لگتا رہے، اس کی آخرت کی فکر کیجیے۔ ہاتھوں میں بم بارود دیا ہوا ہے اور پریشانی کوئی نہیں، کب یہ دھماکہ ہو، کب اس موبائل سے نکلنے والے فتنے کا تیرا بیٹا تیری بیٹی شکار ہو، پرواہ کوئی نہیں۔ آج جس رب کے عذاب کو ہم للکار دے رہے ہیں، چونکہ فحاشی کی صورت میں عذاب ہے، ابھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب کا وعدہ سچا ہے، یاد رکھنا، رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون، پسند کرتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو پھیلا دیا جائے۔ آج سوچنا میری بات کو، آج کی تقریر شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دماغوں کو روشن کرے گی انشاءاللہ اگر بات کو سمجھو گے۔ بے شک جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب مجھے سچ بتاؤ، تمہارے ایک کلک سے فحاشی پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی؟ یہ موبائل ٹیلی فون کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر تمہارے ایک کلک سے فحاشی پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی؟ کوئی ویڈیو دیکھی، ہاں ناچ گانا ہے، موسیقی ہے، گانا ہے، اس کو آگے کیا کیا؟ شیئر کر دیا، آگے شیئر کر دیا، واٹس ایپ کے اوپر دوستوں کو بھیج دیا، ٹک ٹاک کے اوپر اپنی فحاشی کی ویڈیو بنا کے پیچھے میوزک لگا کے ٹک ٹاک پر لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم رب کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے، رب نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے، بدترین عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا، جو لوگ آلات موسیقی خریدتے ہیں، لاہو الحدیث خریدتے ہیں، گمراہ کرنے والے خزانے خریدتے ہیں، اللہ کی قسم یہ گمراہ کرنے والا خزانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ موبائل ٹیلی فون جہاں اس کی فضائل بے تحاشا ہے، وہاں اس کے نقصانات بے تحاشا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھوں گا، اپنے بچوں کو تعلیم دوں گا، تو پھر ان کے ہاتھ میں یہ دے دیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرے پاس وقت کوئی نہیں، چھین لیجئے، نگرانی کر سکتے ہو تو یہ دو، سکھا کے دو، سمجھا کے دو، بیٹا تیری آخرت کی فکر ہے، بیٹے دو دن کی دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، میں بھی مر جاؤں گا تو بھی مر جائے گا، اللہ کی قسم باپ بیٹوں نے قبر کے اندر جواب دینا ہے۔ یہ جو موسیقی آج اچھی لگ رہی ہے، یہ جو فحاشی آج اچھی لگ رہی ہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن پچھتائے گا۔ ہائے کاش سمجھانے والوں کی باتیں سمجھ لی ہوتی، فحاشی کے بجائے
फहाशी के बजाय नेक कामों की तरवीज की होती। अल्लाह ने आजमाइश मोबाइल की सूरत में अगर मेरे हाथों में दे दिया, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, गंदी चीजों को शेयर नहीं करूंगा, व्हाट्सएप पर दोस्तों को बेहूदगी नहीं भेजूंगा, बल्कि इसके जरिए से नेक काम करूंगा, इसके जरिए से लोगों तक अच्छे पैगाम पहुंचाऊंगा, इसके जरिए से लोगों तक दीनी बातें पहुंचाऊंगा, उलमा की हक की तकरीरें पहुंचाऊंगा। यही काम नेक बन जाएगा बाप बेटा दोनों के लिए। बहरहाल ये कुछ बातें थी जो आप अहबाब की गोशगुजार करनी थी। वैलेंटाइंस डे, बेगैरती, बेहयाई, फहाशी का आलम दिन। मोहब्बत दिखानी है अपनी बीवियों से, दिखाइए। आखिर में फिर यही बात कहूंगा, वहां जो मैंने प्रोग्राम का आपको बताया मेट्रो 1 के ऊपर, उसका होस्ट मैं खुद हूं। वहां पर जब चारों को मैंने बिठाया, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी आलिम, हमारी तरफ से मुफ्ती माज हनीफ साहब, मैंने वहां पर उन सब के हाथों में एक एक फूल दिया, चारों उलमा के हाथ में। क्योंकि जो आलिम होता है, जो इस मिंबर पर खड़ा होता है, यह मॉडल होता है, नमूना होता है। आज माजरत के साथ हमारे लिए मॉडल नमूना कौन? इंडियन जीरो। ये हीरो नहीं है, वो जीरो है। मॉडल अल्लाह की कसम मिंबर पर खड़ा होने वाला वो आलिम दीन है जो लोगों को दीन हक की बात बताता है। मैंने उन चारों उलमा के हाथ में जो 4 मसालिक के थे मुख्तलिफ, मैंने फूल दिया। मैंने कहा हुजूर आपने करना यह है, हमारे चैनल के तवस्सुस से आपने ये चारों उलमा इकराम ने आज घर जाके अपनी बीवियों को ये फूल देना है, ये फूल अपनी बीवियों को देना है। लोग बेहयाई कर रहे हैं अपनी इश्क माशूकी के अंदर, अपनी लव स्टोरियों के अंदर, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन चक्करों में पड़ के। इसका हकदार इस फूल का आपकी बीवी है। घर जाइए, यह फूल अपनी बीवियों के हाथ में दीजिए, उनसे इज़हार मोहब्बत कीजिए। यकीन कीजिए बड़ी खूबसूरत एक पैगाम, एक दावत दी, एक सोच, एक फिक्र दी। आपको भी यही सोच, ये फिक्र दे के जा रहा हूं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन नहीं, सिर्फ मोहब्बत सारे साल है। अपनी बीवियों से मोहब्बत का इज़हार कीजिए। यकीन जाए वारे नियारे चली जाएगी, हैरान हो जाएगी कि मौलवी साहब ने तो बड़ा अच्छी बात कही। आज जनाब आली क्या बात हो गई कि बंदा जो कभी फूल लाने का तसव्वुर कोई नहीं, आज ही तो फूल लेकर आ रहा है। घरों की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह करीम जो बातें हक और सच है उसके ऊपर मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।